السلام علیکم۔ میری آج تھوڑی طبیعت خراب ہے، اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو پلیز معاف کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں نماز کی شرطوں کا بیان۔ مسائل طہارت کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی چادر اس قدر بڑی ہو کہ اس کا ناجائز حصہ اوڑھ کر نماز پڑھتا ہو، نماز پڑھنے والے کے اٹھنے بیٹھنے سے ہنبش نہ کرے تو کچھ حرج نہیں، اور اسی طرح اس چیز کو بھی پاک ہونا چاہیے جس کو نماز پڑھنے والا اٹھائے ہو، بشرطیکہ وہ چیز خود اپنی قوت سے رکی ہوئی نہ ہو۔ مثلا نماز پڑھنے والا کسی بچے کو اٹھائے ہوئے ہو اور وہ بچہ خود اپنی طاقت سے رکا ہوا نہ ہو، تب تو اس کے پاک ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، اور جب اس بچے کا بدن اور کپڑا اس قدر ناجائز ہو جو منع نماز ہے تو اس صورت میں اس شخص کی نماز درست نہ ہوگی، اور اگر خود اپنی طاقت سے رکا ہوا بیٹھا ہو تو کچھ حرج نہیں، اسی لیے کہ وہ اپنی قوت کے سہارے سے بیٹھا ہے، پس یہ نجاست اس کی طرف منسوب ہوگی اور نماز پڑھنے والے سے کچھ اس کا تعلق نہ سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر نماز پڑھنے والے کے جسم پر کوئی ایسی ناجس چیز ہو جو اپنی جائے پیدائش میں ہو اور خارج میں اس کا کچھ اثر موجود نہ ہو تو کچھ حرج نہیں۔ مثلا نماز پڑھنے والے کے جسم پر کوئی کتا بیٹھ جائے اور اس کے منہ سے لعاب نہ نکلتا ہو تو کچھ مضائق نہیں، اسی لیے کہ اس کا لعاب اس کے جسم کے اندر ہے اور وہی اس کے پیدا ہونے کی وجہ ہے، پس مسائل اس نجاست کے ہوگا جو انسان کے پیٹ میں رہتی ہے۔ جس طرح سے طہارت شرط نہیں، اسی طرح اگر کوئی ایسا انڈا جس کی زردی خون ہو گئی ہو نماز پڑھنے والے کے پاس ہو تب بھی کچھ حرج نہیں، اسی لیے کہ اس کا خون اسی جگہ ہے جہاں پیدا ہوا ہے، خارج میں اس کا کچھ اثر نہیں، بخلاف اس کے کہ اگر شیشے میں پیشاب ہو اور وہ نماز پڑھنے والے کے پاس ہو، اگرچہ منہ اس کا بند ہو، اسی لیے کہ یہ پیشاب ایسی جگہ نہیں جہاں پیشاب پیدا ہوتا ہے۔ مسئلہ دوسرا، نماز پڑھنے کی جگہ نجاست حقیقت سے پاک ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر نجاست بقدر معافی ہو تو کچھ حرج نہیں۔ نماز پڑھنے کی جگہ سے وہ مقام مراد ہے جہاں نماز پڑھنے والے کے پیر رہتے ہیں، اور اسی طرح سجدے کرنے کی حالت میں جہاں اس کے گھٹنے اور ہاتھ اور پیشانی اور ناک رہتی ہے۔ مسئلہ 3، اگر صرف ایک پیر کی جگہ پاک ہو اور دوسرے پیر کو اٹھائے رہے تب بھی کافی ہے۔ مسئلہ 4، اگر کسی کپڑے پر نماز پڑھی جائے تب بھی اس کا اسی قدر پاک ہونا ضروری ہے، پورے کپڑے کا پاک ہونا ضروری نہیں، خواہ کپڑا چھوٹا ہو یا بڑا۔ مسئلہ 5، اگر کسی نجاس مقام پر کوئی پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جائے تو اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ کپڑا اس قدر باریک نہ ہو کہ اس کے نیچے کی چیز صاف طور پر اس سے نظر آئے۔ مسئلہ 6، اگر نماز پڑھنے کی حالت میں نماز پڑھنے والے کا کپڑا کسی سوکھے ناجس مقام پر پڑتا ہو تو کچھ حرج نہیں۔ مسئلہ 7، اگر کپڑے کے استعمال سے معذور آدمیوں کے فعل کے ہو تو جب معذوری جاتی رہے گی نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ مثلاً کوئی شخص جیل میں ہو اور جیل کے ملازموں نے اس کے کپڑے اتار لیے ہوں، یا کسی دشمن نے اس کے کپڑے اتار لیے ہوں، یا کوئی دشمن کہتا ہو کہ اگر تو کپڑے پہنے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، اور اگر آدمی کی طرف سے نہ ہو تو پھر نماز کی اطاعت کی ضرورت نہیں۔ مثلاً کسی کے پاس کپڑے ہی نہ ہوں، اگر کسی کے پاس ایک کپڑا ہو کہ چاہے اسی سے اپنے جسم کو چھپا لے چاہے اس کا بچھا کر نماز پڑھے تو اس
اس کو چاہیے کہ اپنے جسم کو چھپا لے اور نماز اسی ناجائز مقام پر پڑھ لے اگر پاک جگہ میسر نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ میری آج طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ویڈیو صحیح نہیں بن پایا ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کریں، پورا ویڈیو دیکھیں۔